باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد وغندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله نعم إن لم أجد الماء لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم الفرض قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر رضي الله عنه؟ قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہاں سے کتاب الصلاح کے شروع تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس طرح حدث اصغر میں پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا جائز ہوتا ہے، اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی اگر پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے کوئی بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے. وہ جنابت میں اور حدث اصغر میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پہلے تو ترجمۃ الباب میں یہ بتلایا کہ اذا خاف الجنوب علی نفسہ المرض او الموت، جنوبی کو اگر اندیشہ ہو اپنے جان پر بیماری کا یا موت کا، یا اس کو اندیشہ ہو پیاسا رہ جانے کا، یعنی اگر غسل کے لیے پانی استعمال کرے گا تو پھر پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا، پیاسا ہو جائے گا، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے. تیممہ اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے. پھر ایک روایت ذکر کی ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جنابت لاحق ہو گئی تھی ایک ٹھنڈی رات میں، تو انہوں نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھائی اور یہ آیت تلاوت کی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی جان کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے. مقصد یہ تھا کہ اتنی ٹھنڈی اتنی سخت سردی تھی کہ اگر میں اس میں غسل کرتا تو اندیشہ تھا کہ کہیں موت واقع نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے میں نے تیمم کے اوپر اکتفا کیا اور نماز پڑھائی. یہ اصل میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا غزوہ ذات السلاسل میں، اس غزوے میں جس کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوش مند اور بڑے زیرک اور دانشمند سپہ سالار تھے اور جنگوں کے طریقوں سے خوب واقف تھے. تو انہوں نے اسی غزوے میں جب ان کی تعداد تھی کم اور دشمن کی تعداد تھی زیادہ، تو جب رات کو دشمن کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالا تو اس وقت اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ نہ جلائے، روشنی نہ ہو، تاکہ دشمن جو ہے وہ ہماری تعداد کا اندازہ نہ کیا کر سکے. جیسے آج کل جنگوں میں بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے نا، جب جنگ ہوتی ہے تو
روشنیاں بند کر دی جاتی ہیں. تو یہ سب سے پہلے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا تھا کہ روشنیاں بند کروا دی تھی تاکہ دشمن کو ہماری صحیح تعداد کا اندازہ نہ ہو سکے. اور اس کے بعد پھر اسی رات میں ان کو جنابت لاحق ہوئی اور انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی. تو جب واپس تشریف لائے یہ سب حضرات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یعنی حضرت عمرو بن عاص کی شکایت کی کہ ایک تو انہوں نے ہمیں آگ نہیں جلانے دی، دوسرا یہ کہ انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی جبکہ یہ حالت جنابت میں تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی کہ میں لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. تو آپ نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں فرمایا. تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعنف. یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا تو آپ نے کوئی ملامت نہیں کی. لم یعنف تعنیف نہیں کی. عنف یعنف تعنیفا کے معنی ہے ملامت کرنا. تو آپ نے کوئی ملامت نہیں کی تو معلوم ہوا کہ حضرت عمرو بن عاص کا یہ عمل درست تھا اور آپ نے اس کے اوپر تقریر فرما دی. اس سے معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے. پھر آگے یہاں سے لے کر آخر تک جو واقعہ ذکر کیا ہے امام بخاری نے مختلف روایتوں سے، اس کا خلاصہ پہلے سمجھ لیجئے. خلاصہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جنابت کی حالت میں غسل کے بجائے تیمم کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں غسل کرنے سے، وہ جنابت کی حالت میں تیمم سے منع کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے تو بس پانی اگر موجود ہے تو غسل کرے، اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر تیمم کرنے کی اجازت نہیں، نماز نہ پڑھے جب تک کہ پانی نہیں ملتا اس وقت تک نماز ہی نہیں پڑھے. یہ قول تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس بات کے قائل تھے کہ جنابت کی حالت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا. تو ان دونوں میں ایک مکالمہ ہوا حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے درمیان. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ کیا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو اگر جنابت کی حالت میں پانی نہ ملے تو وہ نماز ہی نہ پڑھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، جب تک پانی نہ ملے نماز نہیں پڑھے گا. اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے استدلال کیا حضرت عمار اور حضرت عمر کے اس واقعے سے جو پیچھے گزرا ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ عمار ابن یاسر نے حضرت عمر کو یہ واقعہ یاد دلایا تھا کہ ایک رات میں ایک مرتبہ وہ دونوں جنوبی ہو گئے تھے سفر میں اور پانی موجود نہیں تھا. تو حضرت عمار کہتے ہیں کہ میں نے تو زمین پر لوٹ لگائی تھی اور حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی تھی. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ انما یکفیک ھکذا، کہ تمہارے لیے یہ زمین میں لوٹ لگانے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ تمہارے لیے یہ تیمم کر لینا ہی کافی تھا. تو اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ حضرت عمار نے حضرت عمر سے یہ واقعہ یاد دلایا تھا لیکن حضرت عمر کو یاد نہیں آیا.
حضرت عمر کو یہ واقعہ یاد نہیں آیا اور وہ حضرت عمار کے قول پر مطمئن نہیں ہوئے، یاد نہیں آیا ان کو. تو اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اچھا چلو حضرت عمار کی بات کو چھوڑ دو، لیکن قرآن کریم میں تو یہ آیا ہے نا، او جاء احدکم منکم من الغائط لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر تم غائط سے آئے ہو یعنی حدث اصغر تمہیں لاحق ہوا ہے، یا لامستم النساء یا تم عورتوں سے تم نے ملامست کی ہے یعنی جمع کیا ہے، تو پھر تمہیں اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. تو اس آیت میں تو صاف صاف کہا گیا کہ او لامستم النساء کی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے، اور لامستم النساء کے معنی یہ ہے کہ ان سے مجامعات کی جائے، مجامعات کرنے کے نتیجے میں جنابت لاحق ہوگی اور جنابت کی وجہ سے پھر اس وقت میں بھی تیمم کو جائز کر دیا. تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت کا کوئی جواب نہ دے سکے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ جنابت کی حالت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، تو جہاں کسی کو تھوڑی سردی لگے گی تو وہ بجائے غسل کرنے کے بس یہ تیمم کر لیا کر لے گا. تو اس لیے میں سد ذرائع کے طور پر لوگوں کو منع کرتا ہوں. سمجھ گئے کہ کہیں لوگ اس اجازت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور معمولی عذر کی بنیاد پر تیمم نہ کرنے لگے، اس لیے کہتا ہوں. پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا رجوع بھی ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر بعد میں رجوع کر لیا تھا جمہور کے قول کی طرف. یہ ساری روایتیں امام بخاری نے یہاں سے آخر تک ذکر کی ہیں. تو اس میں سے پہلی روایت جو ابھی پڑھی ہے وہ ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ قال ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذا لم یجد الماء لا یصلی، کہ جنوبی آدمی اگر پانی نہ پائے، جنوبی آدمی کو پانی نہ ملے تو لا یصلی، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ یہ استفہامیہ ہے، یہ جملہ استفہامیہ ہے. یعنی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنوبی آدمی کو اگر پانی نہ ملے تو وہ نماز پڑھے ہی نہیں؟ قال عبداللہ نعم، تو عبداللہ مسعود نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھتا ہوں. لم یجد الماء شہرا لم اصلی، اگر میں پانی نہ پاؤں 1 مہینے تک تو نماز نہیں پڑھوں گا. یعنی 1 مہینے تک بھی اگر ایسا وقت گزر جائے کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں اور پانی مجھے ملے نہیں، 1 مہینہ گزر جائے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ لو رخصت لهم فی ھذا، اگر میں لوگوں کو رخصت دے دوں اس کی تیمم کی، کانا اذا وجد احدهم البرد قال ھکذا، تو کسی آدمی کو اگر سردی لگے گی تو بس وہ یہ کر لیا کرے گا، قال ھکذا، ایسے کر لیا کرے گا، تیمم کر لیا کرے گا، یعنی تیمم وصلی. قال قلت، پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ فأین قول عمار لعمر، کہ پھر کہاں گیا حضرت عمار کا قول جو انہوں نے حضرت عمر سے کہا تھا؟ یاد آ گیا نا واقعہ. تو حضرت عمار نے جو حضرت عمر سے واقعہ بیان کیا تھا وہ کہاں گیا؟ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی حالت میں تیمم کرنے کی اجازت دی تھی. قال، تو عبداللہ بن مسعود نے کہا انی لم ارى عمر قنع بقول عمار، میں نے نہیں دیکھا حضرت عمر کو کہ وہ مطمئن ہو گئے ہوں عمار ابن یاسر کے قول پر. قنع قناعتن سے، قناعت قناعت کر لی ہو یعنی مطمئن ہو گئے ہوں حضرت عمار کے قول سے. یعنی اگرچہ حضرت عمار نے حضرت عمر کو وہ واقعہ یاد دلانے کی کوشش کی تھی مگر حضرت عمر کو یاد
نہیں آیا اور وہ مطمئن نہیں ہوئے عمار کے قول پر. جی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله أبو موسى رضي الله عنه عنهم فقال له أبو موسى رأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنى فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك منه. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول فقال إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا فقال نعم. یہ وہی واقعہ ہے. شقیق بن سلمہ اوپر ابو وائل کا ذکر تھا نا, ابو وائل بھی کنیت انہی کی ہے شقیق بن سلمہ کی. وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ اور مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا. فقال له ابو موسیٰ, تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود سے, ارأیت یا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم یجد ماء. ارأیت کیا مانا؟ اخبرنی, مجھے ذرا بتائیے کہ یا ابا عبد الرحمن, ابو عبد الرحمن کنیت ہے عبداللہ بن مسعود کی, کہ اذا اجنب فلم یجد ماء, اگر کوئی آدمی جنوبی ہو جائے اور پانی اس کو ملے نہیں, کیف یصنع, کیا کرے؟ فقال عبداللہ لا یصلی حتی یجد الماء. تو عبداللہ بن مسعود نے شروع میں کہا کہ وہ نہیں نماز پڑھے گا جب تک کہ اس کو پانی نہ مل جائے. فقال ابو موسیٰ فکیف تصنع بقول عمار, عمار کے قول سے کیا کرو گے؟ حین قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکفیک, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے, یعنی تیمم کر لینا کافی ہے. قال, تو عبداللہ بن مسعود نے کہا الم تر عمر لم یقنع بذلک منہ, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر جو ہے مطمئن نہیں ہوئے اس بات پر جو انہوں نے کہی تھی منہ حضرت عمار کی بات سے. فقال ابو موسیٰ, اس پر ابو موسیٰ اشعری نے کہا فدعنا من قول عمار, تو چلو ہمیں چھوڑ دو حضرت عمار کے قول سے, یعنی ہم فی الحال اس سے قطع نظر کرتے ہیں اور اس سے استدلال نہیں کرتے حضرت عمر کے قول سے. کیف تصنع بہذہ الآیہ, تو اس آیت سے کیا کرو گے, اس آیت کا کیا کرو گے؟ کون سی آیت؟ او لامستم النساء فما ترى عبداللہ ما یقول. تو عبداللہ بن مسعود کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دیں آیت کا. فقال, تو انہوں نے کہا کہ انا لو رخصنا لهم فی ھذا, اگر ہم لوگوں کو رخصت دے دیں اس بات کی, یعنی جنابت میں تیمم کرنے کی, تو لاوشک, تو قریب ہے یعنی ممکن ہے کہ اذا برد علی احدهم الماء, کہ جب ان میں سے کسی شخص کو پانی ٹھنڈا لگے گا تو ان یدعہ, تو بس وہ وضو کرنا چھوڑ دے گا, وہ تیمم کر لے گا. لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور جب بھی ذرا سردی لگے گی تو پانی چھوڑ کر تیمم کی طرف چلے جائیں گے. فقلت لشقیق, تو اعمش کہتے ہیں جو شقیق بن سلمہ سے روایت کر رہے تھے, تو میں نے شقیق سے کہا فإنما کرہ عبداللہ لہذا, کہ عبداللہ جو مسعود جو تیمم کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے تو وہ اس وجہ سے مکروہ سمجھتے تھے کہ لوگ غلط فائدہ اٹھائیں گے. قال فقال نعم, تو شقیق بن سلمہ نے کہا کہ ہاں اس وجہ سے کہتے ہیں. اصل مسئلہ تو ان کے نزدیک بھی یہی تھا کہ جائز ہے, لیکن وہ لوگوں کو غلط فائدہ اٹھانے سے بچانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ جنابت میں تیمم ہی نہ کرے بلکہ غسل ہی کرے. اگلی روایت میں بھی یہی بات ہے, پڑھو استاد جی. جی استاد جی, اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تیمم سے منع کیا تھا سد ذرائع کے لیے, تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو رجوع ثابت ہے وہ رجوع کس چیز سے ہے؟ اس سے بھی رجوع کر لیا, یعنی پہلے انہوں نے سد ذرائع کے طور پر کہا تھا لیکن بعد میں اس سے بھی
رجوع کر لیا کہ نہیں جب حکم ہے شریعت کا تو پھر اس کو لوگوں کے لیے بتانے میں کوئی حرج نہیں. استاد جی اگر کوئی جنبی آدمی ہے اس کو پانی نہیں مل رہا، اس نے تیمم کر لیا لیکن بدن پہ بھی اس کے نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر کیا کرے گا اس کو اگر پانی نہیں مل رہا تو؟ اگر پانی نہیں مل رہا اور بدن پر نجاست ہے تو اس نجاست کو بھی جس حد تک صاف کر سکتا ہے مٹی سے وہ صاف کر لے اور اس کی نماز پڑھ لے، بعد میں اعادہ کر لے. جی جی استاد جی ایک سوال ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا وہ پانی کی عدم دستیابی کی بنا پر تھا، اور جو انہوں نے وجہ بیان کی وہ سردی کی وجہ سے بیان کی، رخصت کی وجہ. سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا. ان دونوں صاحبان کے نزدیک جو مکالمہ ہوا تھا وہ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے تھا، اور جو حضرت ابو ہریرہ نے آگے رخصت کی وجہ بیان کی وہ سردی کی وجہ سے کی. دونوں اصل میں پانی کی عدم دستیابی یا پانی کا مضر ہونا دونوں کا حکم ایک ہی ہے نا. یعنی اگر جیسے حضرت عمرو بن عاص نے کیا، پانی موجود تو تھا لیکن پانی کا استعمال مضر تھا، تو پانی موجود ہو تو بھی تیمم جائز ہے، موجود نہ ہو تب بھی جائز ہے، لیکن پانی موجود ہو اور اس کا استعمال مضر ہو تو اس وقت بھی تیمم جائز ہوتا ہے. اس لیے صحیح. اور اگر حضرت عبداللہ بن مسعود کا اگر مذہب یہ تھا کہ تیمم کرنا جائز ہے لیکن رخصت کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے، تو یہ قول کا کیا معنی ہوگا کہ علم اجد الماء شہرا لم اصلی، کہ اگر نہیں ملے گا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا. ہاں، مطلب یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں رخصت دینا نہیں چاہتا لوگوں کو، نہ عدم وجود ماں کی صورت میں نہ پانی کے ٹھنڈا ہونے کی صورت میں، یہ رخصت دینا نہیں چاہتا لوگوں کو. یہ دونوں باتیں ایک جگہ یہ بھی کہا کہ ٹھنڈا اگر ہوگا تو وہ جب میں ایک مرتبہ یہ کہہ دوں گا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، تو اسی پر لوگ قیاس کریں گے اس صورت کو بھی، جبکہ پانی ٹھنڈا ہو اور مضر ہو تو اس کو بھی قیاس کریں گے، اس کے اندر بھی وہ استعمال کریں گے رخصت. اس واسطے بہرحال کئی کے خیال تھا شروع میں لیکن بعد میں رجوع کر لیا انہوں نے. استاد جی اگر سردی کی شدت اتنی ہے کہ یہ غالب گمانے کا سر درد تو ضروری ہو جائے گا تو اس صورت میں پھر تیمم کر سکتے ہیں جنبی حال؟ نہیں سمجھ میں آیا کیا کہا. سردی کی شدت اتنی ہے کہ غالب گمان ہو کے سر درد تو ضروری ہو جائے گا تو اس صورت میں جنبی آدمی غسل کر سکتے ہیں وہ تیمم؟ سردی کی شدت میں جب آدمی کو اندیشہ ہو کہ بیماری لائق ہو جائے گی، کوئی بھی بیماری لائق ہو جائے گی، یا یہ کہ بیمار ہے پہلے سے اور بیماری میں شدت پیدا ہو جائے گی، تو دونوں صورتوں میں تیمم جائے گی. جی سر جزاکم. باب التيمم ضربة. وبه قال حدثنا محمد بن صلاب قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ قال فقال عبد الله لا يتيمم وإن كان لم يجد شهرا. فقال له أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص في هذا لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء يتيمموا صعيدا. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفذها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله فلم تر عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وابن موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بسعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. اب یہی وہ واقعہ دوسری روایت سے ہے. حضرت شقیق ہی کی روایت ہے
کہ کنت جالسا مع عبداللہ و ابی موسیٰ الاشعری، میں ان دو بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فقال له ابو موسیٰ لو ان رجلا اجنب فلم یجد الماء شهرا، اگر کوئی آدمی جنوبی ہو جائے اور 1 مہینے تک نماز پانی نہ ملے، اما کان یتیمم ویصلی، تو کیا وہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھے گا؟ قال فقال عبداللہ لا یتیمم وان کان لم یجد شهرا. فقال له ابو موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری نے، یہاں الٹا معاملہ ہے. پہلے تو یہ آیا تھا کہ انہوں نے پہلے حضرت عمار کا واقعہ ذکر کیا ہے نا، پھر حضرت عمار کے واقعے کے اوپر جواب دے دیا انہوں نے کہ حضرت عمر اس پر مطمئن نہیں ہوئے تھے، تو پھر آیت پیش کی. لیکن اس روایت میں آیت کا ذکر پہلے کر دیا ہے. یہ اصل بات وہی ہے جو پہلے گزری کہ پہلے حضرت عمار کا واقعہ ذکر کیا تھا، پھر آیت ذکر کی تھی. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کیف تستعون بهذه الآیۃ فی سورۃ المائدہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یعنی اس میں او جاء احد منکم الغائط کے ساتھ اور کیا ہے، اور لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تو پیچھے گزرا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کو اس آیت کا جواب نہیں آیا. اس سے ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے، وہ آپ نے شاید پہلے پڑھی ہوگی کہ آیت کریمہ میں جو او لامستم النساء آیا ہے اس کو حنفیہ محمول کرتے ہیں جماع کے اوپر، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو محمول کرتے ہیں مس مرأہ پر، ہے نا. وہ جماع کے معنی میں نہیں لیتے بلکہ مس مرأہ پر، اور اسی کی وجہ سے وہ عورت کو چھونے سے ضرورت نہیں، عورت کو چھونے سے وہ وضو ٹوٹ جانے کے قائل ہے نا، اور اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں. حنفیہ کہتے ہیں کہ لامسا یہاں پر محض چھونے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مجامعات کے معنی میں ہے، کیونکہ باب مفاعلہ ہے، لامسا یلامس ملامسۃ، اور باب مفاعلہ میں اشتراک ہوتا ہے، مشارکت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ مباشرت کے معنی میں ہے، جماع کے معنی میں. تو اب یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جو استدلال کیا وہ انہوں نے او لامستم کو کس معنی پر معمول کیا؟ جماع کے معنی میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ وہ جماع کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مس مرأہ کے معنی میں ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ دونوں صحابی ابو موسیٰ اشعری بھی اور عبداللہ بن مسعود بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے دونوں اس بات پر متفق تھے کہ او لامستم النساء کے اس سے مراد مس مرأہ نہیں ہے بلکہ جماع ہے. سمجھ گئے بھائی؟ فقال عبداللہ لو رخص فی ھذا لهم، اگر لوگوں کو رخصت دے دی جائے اس معاملے میں تو لاوشکوا، تو یہ بات کچھ بعید نہیں ہے، قریب ہے کہ اذا برد علیہم الماء، جب کسی کو پانی ٹھنڈا لگے گا ان یتیمموا الصعید، تو وہ بس مٹی سے تیمم کر لیں گے. قلت یہ اب قول ہے شقیق بن سلمہ کا، وانما کرہتم ھذا لذا، کہ کیا آپ جو مکروہ کا قرار دے رہے ہو تیمم کرنے کو وہ اس وجہ سے قرار دے رہے ہو؟ قال نعم. فقال ابو موسیٰ الم تسمع قول عمار لعمر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ عمار ابن یاسر نے حضرت عمر سے کہا عمر بن الخطاب بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجۃ فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت فی الصعید، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا تو وہاں مجھے جنابت لاحق ہو گئی، پانی مجھے ملا نہیں، فتمرغت، تو میں لوٹ پوٹ ہوا، میں نے لوٹ لگائی، پھر صعید مٹی میں، کما تمرغ الدابہ،
جیسے کہ جانور لوٹ لگاتے ہیں پانی اس میں مٹی میں. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما کان یکفیک ان تصنع هكذا وضرب بکفی ضربۃ علی الارض، اور اپنے کف سے ایک ضرب لگائی زمین پر، ثم نفضها، پھر اس کو جھاڑا، ثم مسح بها ظهر کفی بشمالی، پھر اپنے کف کے ظاہر کو اپنے بائیں ہاتھ پر ملا، او ظہر شمالی بکفی، یا اس کے برعکس کے بائیں ہاتھ کے ظاہری حصے کو کف کے اوپر ملا، ثم مسح بہما وجهه. ارے سمجھے نا؟ اب یہاں امام بخاری نے اس کے اوپر باب جو قائم کیا ہوا تیمم ضربت، جو کل مسئلہ بیان کیا تھا پرسوں کہ دو مسئلوں میں اختلاف ہے نا، امام احمد کا اور امام بخاری کا دوسرے لوگوں سے، کہ ایک مسئلہ تو یہ کہ تیمم کے جمہور کے نزدیک کتنی ضربیں ہیں؟ 2، اور حضرت امام بخاری اور امام احمد کے نزدیک 1 ضرب ہے. تو یہاں ایک ضرب کا ذکر، ضربتن ضرب بکفی ضربتن علی الارض، ہے نا. اور جمہور کی طرف سے اس کا کیا جواب ہے؟ تعلیم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا مقصود تھا کہ اس حالت میں تیمم ہو سکتا ہے، مقصود طریقہ بتانا نہیں تھا. ہاں، طریقہ پورا بتانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اشارہ کرنا تھا. فقال عبداللہ لم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الاعمش عن شقیق، اور یعلا ابن امیہ نے یعلا ابن عبید نے اعمش سے روایت کیا ہے، اور وہ شقیق سے روایت کرتے ہیں. قال كنت مع عبداللہ وابی موسیٰ فقال ابو موسیٰ الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی انا وانت فاجنبت فتمعقت بالسعی. اس میں یہ الفاظ ہیں جو پہلے بھی گزرے تھے. فاتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرناہ فقال انما یکفیک ہکذا ومسح وجہہ وکفیہ واحدۃ. یہاں پر بھی واحدۃ کا ذکر ہے، تو اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ تیمم کے لیے 1 ضرب کافی ہے. جمہور کی طرف سے جواب وہی ہے کہ یہ یہاں پر پورا طریقہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا، محض اشارہ کرنا تھا، اس کے لیے 1 ضرب کرنے کا بھی. جی استاد جی سوال، جی اگر کوئی شخص حالت جنابت میں ہے اور وہ بیمار ہے، غسل نہیں کر سکتا، تو کیا وہ وضو کرے گا یا صرف تیمم کرے گا؟ پانی موجود ہے، جنابت ہے اور بیماری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا، جی تو تیمم کرے گا. غسل کرنے کی ضرورت نہیں، وضو کرنے کی ضرورت وضو نہیں کر ہے. لے اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں. جی باب وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال یعنی وضو کرے گا تب بھی تیمم کرنا ضروری ہوگا، وضو کرنے کے باوجود، کیونکہ جنابت کے لیے تیمم کرنا ضروری ہے. جی وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. یہ جو پیچھے بہت طویل واقعہ گزرا تھا اسی کا اختصار یہاں پر ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو معتزل تھا، یعنی لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا. لم یصلی فی القوم، جب نماز ہو رہی تھی تو وہ نماز میں شامل نہیں ہوا تھا. فقال یا فلان ما منعک ان تصلی فی القوم، آپ نے پوچھا، پیچھے گزرا ہے نا کہ کیوں نماز میں شامل نہیں ہوئے لوگوں کے ساتھ. فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابۃ ولا ماء، تو مجھے جنابت لائق ہو گئی تھی اور پانی موجود نہیں تھا.
تو اس واسطے میں نماز میں شامل نہیں ہوا. قال علیک بالصعید فإنہ یکفیک. تو اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مٹی استعمال کر لیتے کیونکہ وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتی. جنابت سے طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر لیتے تو کافی. اچھا بھائی استاذ محترم ایک سوال ہے. جی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کی نیت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں لائی، اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی تو پوچھیں گے.